اس قرآن میں ایسی کشش ہے، ایسی جاذبیت ہے کہ جس نے عربوں کے ہی صرف نہیں بلکہ دنیا بھر کے عشاق کے قلب و جگر کو روشن کر دیے۔ زمانہ جاہلیت کا ایک بہت بڑا اور نامور شاعر جس کا نام لبید تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے شاعری ترک کر دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ شاعری جس کے گھٹی میں ہو، شعر و سخن، وہ اس سے کیسے باز آ گیا؟ تھوڑی حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے شاعری کیسے ترک کر دی؟ تو لوگوں کے تعجب اور استعجاب کو دور کرتے ہوئے وہ کہتا ہے، ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی شاعری کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ کیا قرآن کے بعد بھی شعر و سخن کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ اور پھر وہ قرآن مجید برہان رشید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ ایک ایک لفظ ایسا ہے جیسے سمندر کو کوزے میں جمع کر دیا گیا ہو، ایسی جامعیت ہے، اور بڑے بڑے مضامین کو اس طرح جامع الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جو صرف اور صرف قرآن کی خاصیت ہے، قرآن کے علاوہ آپ کو یہ کہیں نظر نہیں آئے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، جس کا نام عتبہ بن ربیعہ تھا۔ اس نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر جو رسالت کا جو کام ہے، نبوت کا جو کام ہے، دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، وہ کہنے لگا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اور بدلے میں وہ آپ کو لالچ دیتا ہے، کئی ساری جو ہے وہ پیشکش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھتا ہے، دنیاوی مال و متاع کا لالچ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جواب میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی 13 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ وقت کی قلت ہے ورنہ میں ہر ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو بتاتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی 13 آیتوں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی، جس کو سن کر وہ اس قدر متاثر ہوا کہ وہ جو لالچ دینے آیا تھا، پیشکش کرنے آیا تھا، وہ الٹے قدم واپس پیچھے ہٹتا ہے، اور قرآن کی آیتوں سے ایسا متاثر ہوا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے جا کر کہتا ہے، آج میرے کانوں نے ایسا مسحور کن کلام سنا ہے۔ مسحور کن کہتے ہیں کہ جو سحر میں مبتلا کر دے، کہتا ہے آج میرے کانوں نے ایسا مسحور کن کلام سنا ہے جس کی مثال میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور نہ وہ جادو ہے، نہ ہی کہانت ہے، نہ کہانی ہے۔ خدا کی قسم، اس کلام کا بہت بڑا نتیجہ دنیا پر ضرور ظاہر ہو کر رہے گا۔ بظاہر وہ ایمان نہیں لایا، لیکن اپنے ساتھیوں سے جا کر کہتا ہے کہ میں ایسا کلام سن کر آیا ہوں جس کے اندر ایسی مٹھاس ہے، ایسی تاثیر ہے، نہ وہ جادو ہے، نہ ہی کہانت ہے، لیکن ایسی کشش ہے اس کے اندر، میرا دل کہتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا نتیجہ دنیا پر ضرور ظاہر ہو کر رہے گا۔ یاد رکھیں، قرآن مجید برہان رشید کتاب ہدایت ہے، کتاب دستور ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نہ صرف کتاب ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ جو اگلی کتابیں تھیں، آسمانی کتابیں، 4 جو بڑی مشہور کتابیں ہیں قرآن کے علاوہ، جو 3 کتابیں ہیں، وہ صرف کتاب ہے، لیکن بات اگر قرآن کی جائے تو قرآن صرف کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اسی لیے کہا گیا کہ
جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے باتیں کروں، اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ اللہ میرا کلام سنے، رب مجھ سے باتیں کرے، تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ مسلمانوں، قرآن اللہ کا احسان ہے تمہارے لیے، قرآن اللہ کا تحفہ ہے تمہارے لیے، قرآن لازوال نعمت ہے تمہارے لیے۔ یہ صرف کتاب نہیں ہے، اللہ رب العزت کا احسان ہے قرآن۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دنیاوی بھلائیوں کے لیے بھی اور اخروی بھلائیوں کے لیے بھی قرآن مجید برہان رشید کو تم پر نازل کر کے احسان فرمایا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔